یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ پور فنڈ قائم کیا جائے اور لوگوں کو مال و دولت سے تعاون کیا جائے. نہیں، شریعت اسلامیہ نے قربانی کو عام کیا ہے. اور یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ گوشت ضائع ہوتا ہے، کیونکہ گوشت مقصود نہیں ہے، مقصود اراقۃ الدم ہے. لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا. جو سبق آپ نے پہلے پڑھا ہے اس کے ساتھ ربط پیدا ہوا ہے. مقصود گوشت پوش نہیں ہے. ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کا رضا اور خوشی اس بات پہ ہے کہ ایک حلال جانور جن کی قربانی شرعاً ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کے شرائط کے ساتھ قربانی کے دنوں میں ذبح کر دیا جائے. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ دیکھتے ہیں کہ جی بہت سارے بکرے کٹ جاتے ہیں، بہت ساری گائے کٹتی ہے، اونٹ کٹتے ہیں، بعض علاقوں میں بھینسیں کٹتی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ فقراء اور مساکین اب بھی کہتے ہیں ہمیں گوشت نہیں پہنچا. لاکھوں کی تعداد میں کراچی میں ایسے گاؤں اور اطراف اور گوٹ موجود ہے جنہیں قربانی کے دن بھی گوشت مانگنا پڑتا ہے. معلوم ہوا ہے کہ شریعت کی حکمت متعالیہ ہے اور تقسیم لحم اب بھی اس کی ضرورت زیادہ ہے اور اعتراض فضول و بیہودہ ہے. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جی جانور بہت زیادہ ضائع ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جتنے جانور کٹتے ہیں وہ بڑھتے ہیں. بکریوں کے ریوڑ ہیں، گایوں کے پورے گھلے ہیں، لیکن گدھے اور اونٹ جن کی قربانی، گدھے اور خچر یا گھوڑا جس کی قربانی نہیں ہوتی، ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر. پھر ایک بکری اور گائے نہیں جو کٹ رہی ہے، اس کے لیے بیج ڈال کے فصل اگاتے ہیں، چارہ چاہیے، چارہ کھلانے کے لیے برتن بنیں گے، جانوروں کو باندھنے کے لیے رسیاں، پٹسن لگایا، جنجر لگایا، ان کے لیے گاڑیاں خریدی گئی، گاڑیوں کے اندر مزدور رکھے گئے، فصل کاٹنے کے لیے، منڈیوں تک پہنچانے کے لیے، بھوسا سنبھالنے کے لیے، ان کی موری اور کھر بنانے کے لیے، اور پھر منڈیوں میں جانوروں کو سجانے، پانی پلانے، خدمت کرنے، وہاں سے لانے، گھر کھڑے کرنے. کتنے لاکھوں امتی کام میں مصروف ہو گئے. قربانی کیا ہے؟ حکمت اور اسرار کا گنجینہ ہے. صرف آپ نے گوشت اور وہ سمجھا ہوا ہے. اس کو ناکارہ عناصر نے غلط اعتراضات کیے، بیہودہ اعتراض ہے بالکل. تو قربانی میں اگر گوشت کو مقصد مان بھی لیا جائے تو لوگوں کی ضرورت زیادہ ہے. بلا شبہ جن کے گھر گائے کٹی ہے وہاں گوشت زیادہ ہے، لیکن ان کے علم میں ہے کہ تقسیم والے اتنے ہیں کہ یہ گائے پوری نہیں ہوگی. مجھے ایک سیٹ نے ایک زمانے میں فون کیا کہ آپ معلومات کریں کہ کن کن علاقوں میں گوشت چاہیے. میں نے بعض شاگردوں کے ذریعے معلومات کی اور سیٹ صاحب کو حساب دیا. جواب اس نے مجھے یہ دیا کہ اس کے لیے تو کم از کم 32,000 گائے چاہیے. 32,000 گائے. سیٹ ایسا بھاگا کہ واپس پلٹا نہیں. میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا کہ قربانی کے گوشت رکھنے کے لیے ڈی فریزر چاہیے. اس نے کہا کتنے؟ میں نے کہا 10. اس زمانے میں کتنی گائے رکھو گے؟ میں نے کہا 40. کہ آپ نے ضرورت کتنی ہے؟ میں نے بتائی. کہ تمام گائے سال بھر میری طرف سے کٹے، ڈی فریزر کی کوئی ضرورت نہیں، تازہ تازہ کٹوا کے طلباء کو کھلاؤ. پرانا گوشت ہم نہیں کھاتے، ہمارے طالب علم کیوں کھائے؟ فللہ الحمد اولا وآخرا.
مثلا ایک آدمی 5 لاکھ کا بیل خریدتا ہے تو ایک بیل 5 لاکھ کا ہو یا 5 کروڑ کا ہو، اس کی قربانیاں صرف 7 ہے۔ اگر اس کے بدلے میں 5-6 بیل خریدے جائے تو کتنی قربانیاں ہو جائے گی؟ حدیث شریف میں یہی تمہارے قیامت کے دن پورے صراط پر سواریاں بنے گی۔ اس لیے دنیا کے اندر کوششیں کرنی ہوتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ ایک اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے مینڈا آیا، اور کیا مینڈا تھا وہ، کیا بکرے جائز ہوئے، اونٹ، گائے، بھینس ہے، اور کتنی عجیب بات ہے کہ پوری امت اس میں لگی۔ کہتے ہیں کہ قربانی اسحاق کی بھی تھی بنی اسرائیل کے ہاں، لیکن بنی اسرائیل بدعمل اور بدچلن قوم تھی، انہوں نے چھوڑ دی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 822 سال بعد جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے ایسی قربانیاں کی کہ دنیا یاد رکھی۔ آپ ہر سال 2 مینڈے کرتے تھے، اور ایک مینڈے کے بارے میں کہتے تھے اللہم ہذی من محمد وآل محمد، اور دوسرا ذبح کرتے وقت کہتے اللہم ہذی ممن لم یضحی من امتی، امت کے جو فقراء مساکین شوق اور ذوق کے باوجود بھی توفیق نہ ہونے کی وجہ سے آگ نہیں کر سکتے، میں ان کی طرف سے کرتا ہوں۔ اور جب آخری حج کا موقع آیا تو آپ نے علی کو کہا کہ تم یمن جاؤ اور اونٹوں کا ریوڑ لاؤ۔ حضرت علی یمن گئے اور 100 اونٹ خرید کے لائے، 100 اونٹ۔ آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے خود نہر فرمائے، اور حیران کن بات یہ تھی کہ ہر اونٹ آپ کے پاس خود آتا تھا، اور آپ اس کے ساتھ کہن میں چھوٹی سی بات کرتے تھے، تسلی دیتے تھے۔ یہ چھوٹی سی جان آپ کی ہے جو اللہ کے نام پر قربان ہو رہی ہے، اس کے بدلے میں اللہ آپ کو سینکڑوں جان دے گا جو کبھی خیال میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ یہ بھی آپ کا زبردست معجزہ تھا۔ آپ تمام مخلوقات کے پیغمبر ہیں، سلطنت المصطفیٰ علی کل